اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 84ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تجدید۔ آج ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 763 سے آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلسل البول۔ علی کی یہ سلسل البول کی شکایت بھی ایک عجیب قصہ تھا۔ جس زمانے میں وہ کالج میں پڑھا کرتا تھا تو اس کی نور احمد سے بڑی دوستی تھی۔ نور احمد ان کا دور کا رشتہ دار تھا اور لاہور پولیس میں نوکر تھا۔ جب کبھی میس فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے علی کی حاضری بند ہو جاتی اور اسے بورڈنگ میں کھانے سے جواب مل جاتا تو نور احمد اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر اسے کھلاتا۔ نور احمد کی شادی ہوئی لیکن اس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ عرصہ دراز سے اکیلا رہتا تھا۔ نور احمد کو علی سے برادرانہ قسم کی محبت تھی اور علی کو نور احمد سے بڑی عقیدت تھی، کیونکہ غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود نور احمد بہت سیانہ تھا اور اسے لاہور کا بے پناہ تجربہ تھا۔ ایک مرتبہ نور احمد کو نہ جانے کیا تکلیف ہو گئی اور وہ چھٹی لے کر علی پور آ گیا۔ اس زمانے میں علی کو گرمی کی چھٹیاں ہو چکی تھیں اور وہ علی پور ہی میں تھا۔ نور احمد کے آتے ہی وہ علی سے ملا اور کہنے لگا، بھائی ذرا باہر چلنا ہے۔ لیکن کہاں؟ علی نے پوچھا۔ ذرا باہر جانا ہے، اس نے جواب دیا۔ طبعی طور پر نور احمد کھل کر بات کرنے کا عادی نہ تھا۔ وہ ہر بات کو راز رکھتا اور صرف اسی بات کا اظہار کرتا جسے وہ ضروری سمجھتا۔ شہر سے باہر جا کر وہ پرانے مقبروں میں گھومتے رہے اور نور احمد ان مقبروں کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے چونا اکھیڑتا رہا۔ یہ کس لیے ہے؟ علی نے پوچھا۔ یہ بھی ہے، نور احمد نے جواب دیا، لیکن کس لیے اکٹھا کر رہے ہو؟ کام آئے گا۔ کس کام؟ دوائی کے طور پر۔ یہ دوائی بنانی ہے کیا؟ ہاں ہاں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ بیمار ہو؟ ہاں۔ کیا بیماری ہے؟ سوزاک ہو گیا ہے۔ ارے! علی اچھلا۔ نور احمد نے یوں سرسری بات کی تھی جیسے کوئی بات نہ ہو، جیسے سوزاک نہ ہوا سر درد ہو گئی۔ یہ نور احمد کی عادت تھی۔ گھر پہنچ کر نور احمد نے ایک کوڑا گھڑا لیا۔ وہ پرانا چونا دھو کر اس میں ڈال دیا اور پھر اسے پانی سے بھر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ دونوں سارا دن اکٹھے بیٹھے گپیں ہانکتے رہے اور نور احمد ہر 10 منٹ کے بعد ایک گلاس مٹکے میں سے بھرتا اور غٹ غٹ کی جاتا۔ علی نے پیاس محسوس کی۔ نور احمد بولا، یہی پانی پیو نا، تمہارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا، جگر کی گرمی اٹھائے گا۔ اس کے بعد ہر 10 منٹ بعد وہ دونوں اکٹھے پیشاب کرتے اور پھر ایک ایک گلاس پانی پی کر پھر سے بیٹھ جاتے۔ 10-15 دن کے بعد علی نے محسوس کیا کہ اسے سلسل البول کی شکایت ہو گئی ہے، لیکن اس نے اسے چندہ اہمیت نہ دی۔ 2-1 سال گزر گئے۔ اس کے بعد علی نے محسوس کیا اسے سلسل البول کی بیماری ہو چکی ہے۔ فرضی کتا۔ ان دنوں ان کا خالہ زاد بھائی، جو میڈیکل کالج میں تعلیم پانے کے بعد جس کے ساتھ اٹیچ باتھ نہ تھا، ولایت میں ایم ڈی کی ڈگری حاصل کرنے چلا گیا۔ واپس وطن لوٹا۔ اس کے ساتھ اس کی آئرش بیوی تھی۔ علی نے ڈاکٹر آصفی کو خط لکھا جس میں اس نے اسے اپنی تکلیف کے متعلق فکر مندی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نے اسے لاہور بلا لیا۔ جب علی لاہور پہنچا تو ڈاکٹر نے اسے کہا، دیکھو بھائی، جو علاج کرانا ہے تو 8 روز میرے پاس رہو۔ یہاں تمہیں صرف ایک تکلیف ہوگی، ہم لوگ رات کا کھانا 7:45 بجے کھاتے ہیں اور پھر 8 بجے لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ یہ بندش تم پر بھی رہے گی۔ ڈاکٹر نے رات کے 8 بجے علی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جس کے ساتھ اٹیچڈ باتھ نہ تھا۔ لیکن میں پیشاب کہاں کروں؟ علی نے پوچھا۔ تمہارے کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ باہر باغیچہ ہے، جب چاہو باہر نکل کر پیشاب کر لو۔ لیکن ڈاکٹر رک گیا۔ ذرا احتیاط سے باہر باغیچے میں جانا۔ کیوں؟ علی نے پوچھا۔ رات کو کتا کھلا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔
ایلی روز ڈاکٹر سے کہتا کہ وہ اس کا معائنہ کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی بہانے ٹال دیتے۔ 8ویں روز ایلی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور علی پور جانے کی تیاری کر دی۔ جب ڈاکٹر نے سنا کہ وہ خفا ہو کر جا رہا ہے تو اس نے جلدی سے کاپی اٹھائی اور میز لگا کر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی ایلی، وہ بولا، جانے سے پہلے ہسٹری تو بتا جو۔ ایلی کا غصہ اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر آصفی سے علاج کرانے پر رضامند ہی نہ تھا، لیکن اس کی آئرش بیوی نے آ کر ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ کیس ہسٹری دینے پر مجبور ہو گیا۔ ہاں بھائی ایلی، ڈاکٹر نے کہا، تمہیں دن میں کتنی مرتبہ پیشاب آتا ہے؟ میں نے کبھی گنا نہیں، پھر بھی اندازاً یہی 8-10 بار۔ اور پیاس کی کیا حالت ہے؟ بار بار پانی پیتا ہوں۔ کتنی بار؟ بس ایک چکر ہے، ادھر گلاس پانی کا پیا، ادھر پیشاب کیا، دونوں عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سردیوں میں زیادہ آتا ہے یا گرمیوں میں؟ دونوں موسموں میں ایک سا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ دن میں کون سے وقت زیادہ پیشاب کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ صبح کے وقت زیادہ یا شام کے وقت؟ سونے سے پہلے؟ شام کو یا رات کو؟ لیٹ جانے کے بعد؟ چاہے جس وقت لیٹ جاؤں، جب تک نیند نہیں آتی تب تک۔ اچھا تو اب ان گزشتہ 8 دنوں کے کوائف لکھوا دو مجھے۔ جی۔ کل رات لیٹنے کے بعد سونے تک کتنی مرتبہ پیشاب کیا؟ ایلی سوچ میں پڑ گیا۔ اندازاً کل تو نہیں کیا۔ اچھا پرسوں بھی نہیں؟ ایک بار بھی نہیں؟ سارا دن تو کرتا رہا تھا۔ دن کی بات چھوڑو، بستر پر لیٹنے اور سونے کے درمیان کے وقفے کی بات کرو۔ اچھا ترسوں؟ نہیں۔ ڈاکٹر آصفی نے کہا لگایا، بولا، دیکھو ایلی، میں نے تمہیں 8 دن انڈر آبزرویشن رکھا ہے اور گزشتہ 8 روز تم نے سوتے وقت پیشاب نہیں کیا، حالانکہ یہ وقت ہے جبکہ تمہیں تمہارے بیان کے مطابق بہت زیادہ پیشاب آتا ہے۔ اگر تمہاری اس بیماری کو ایک خیالی کتے کا ڈر روک سکتا ہے تو بتاؤ کہ یہ بیماری جسمانی ہوئی یا ذہنی؟ میری جان، تمہیں کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر آصفی کا کہکہا دیر تک گونجتا رہا، حتیٰ کہ علی پور جاتے ہوئے گاڑی کی چھکا چھک میں بھی وہ ڈاکٹر کے کہکہے کی آواز سنتا رہا۔ آج پھر وہ ڈاکٹر کی آواز سن رہا تھا، ہی 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 ہی۔ ایلی بھائی، تمہارا علاج تو سہل ہے، غسل خانے میں ایک کتا باندھ لو، ہی 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 ہی۔ پیو پیو۔ نور احمد چونے کے گھڑے سے پانی نکال کر اسے دے رہا تھا، یہ تمہارے جگر کی گرمی اٹھا لے گا۔ اگلے روز صبح سویرے ایلی کے سر پر ایک دھن سوار تھی، صرف ایک دھن۔ پس پاٹ چور۔ اس روز وہ اسکول بھی نہ گیا بلکہ سیدھا ہسپتال پہنچا۔ انچارج ڈاکٹر محمد علی اس کا اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہاں اس نے ایلی کی تمام کیس کی ہسٹری بڑے غور سے سنی، پیشاب ٹیسٹ کیا اور بولا، الیاس صاحب، ہمارے ہاں کیمیکل امتحان کا سامان تو ہے لیکن مائکروسکوپک ٹیسٹ کا انتظام نہیں، لہٰذا آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو لاہور چلے جائیں۔ وہاں کے سول سرجن میرے دوست ہیں، ان کے نام خط لکھ دیتا ہوں، آپ ان سے جا ملیں، وہاں مائکروسکوپک ٹیسٹ کا انتظام ہو جائے گا۔ ڈاکٹر محمد علی کا خط دیکھ کر سول سرجن اسے بڑی گرم جوشی سے ملا۔ کیا آپ پیشاب ساتھ لائے؟ اس نے پوچھا۔ میں تو ڈیرا سے آیا ہوں۔ او ٹھیک ہے، وہ بولا، یہ تو کیس ہی مختلف ہے، فریکوینسی آف یورین کی شکایت ہے نا۔ انہوں نے ایک اسسٹنٹ کو بلایا، بھائی انہیں پس پاٹ دے دو اور غسل خانہ دکھا دو، لیجئے صاحب آپ پیشاب لے آئیے۔ انہوں نے گھڑی دیکھی، 11 بجے ہیں، ابھی بہت وقت ہے، آپ شام تک ڈیرا واپس پہنچ سکیں گے۔ سول سرجن کے اسسٹنٹ نے اسے پاسپورٹ پکڑا دیا۔ وہ غسل خانے میں جا بیٹھا۔ 12 بج گئے لیکن اسے پیشاب نہ آیا، جیسے پیشاب کا سلسلہ ہی موقوف ہو چکا ہو۔ 1 بجے اس کی پریشانی بڑھنے لگی، 2 بج گئے، 4 بج گئے۔ باہر ڈاکٹر چلا رہا تھا، ارے بھائی وہ فریکوینسی آف یورین کا مریض کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں صاحب۔ کیا اسے ابھی تک پیشاب نہیں آیا؟ مسخرہ تو نہیں کوئی؟ کہیں پس پاٹ چرا کر نہ لے گیا ہو، کمپاؤنڈر نے کہا۔
अरे भाई देखना, डॉक्टर कहा मार कर बोला। एली ने चुपचाप खाली पासपोर्ट जमीन पर रखा और गुसल खाने के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर भागा। गाड़ी डेरा को जा रही थी। वो शोर मचा रही थी। पेशाब का मटका। डॉक्टर आसफी कहा मार रहा था, कुत्ता पाल, कुत्ता। मेरी कॉपी दे दो, कॉपी। गुलाम चिल्ला रहा था। मस्खरा, मस्खरा। सिविल सर्जन हंस रहा था। नहीं नहीं, पासपोर्ट चोर। कंपाउंडर हंस रहा था। एली की इस जहनी परेशानी का कोई इलाज ना था। सिर्फ एक चीज थी जो इसकी परेशानियों और खिफ्फतों को जज़ब कर सकती थी, जज़ब कर लेती थी, और वो गुलाम की सतार थी। वही गुलाम जिसके आका एली को पेशाब का मटका समझते थे। लेकिन एली के लिए गुलाम और इसके आका से दूर रहना मुमकिन न था। इसलिए स्टेशन से सीधा गुलाम के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? गुलाम की आवाज़ आई। पेशाब का मटका। एली ने अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए कहा। आया, अभी आया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। वो दरवाज़ा खोलते हुए बोला। इतने दिन कहाँ रहे? मियाँ, तुम्हारा हमारा साथ, तुम पवित्र हम पलीद, तुम नग पिचकारी हम पेशाब के मटके। गुलाम ने कहा लगाया। तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो भाई, जो सिर्फ पेशाब के मटके हो। पता है मुझे क्या खिताब मिला है? क्या? गुलाम मुस्कुराया। फरमाया, तुम तो जानी नफ्स हो। क्या वाकई? तुम्हारी कसम। इस एक जुमला ने अली को इस कदर तस्कीन दी, इस कदर तस्कीन दी जो दुनिया भर के डॉक्टर ना दे सकते थे। और इसकी ज़िंदगी में जो ये नई तलखी पैदा हुई थी ख़त्म हो गई। इसके बाद के असरात सतार की तारों की लर्जिशों ने साबुन के बुलबुलों की तरह उड़ा दिए, और वो इस कराहती हुई सितार के पहलू में बैठ गया, जैसे तार को खींचने वाली कील हो जो सितार के बाजू पर लगी हुई थी। अनोखा जोम। एक रोज शाम के वक्त एली बैठक के बाहर सड़क के किनारे चला गया। उसने सीखा नूरानी वहां बैठा काम कर रहा है। बैठक के बाहर सड़क के किनारे चबूतरा था जिस पर बाद दोपहर धूप आ जाती थी। नूरानी इस चबूतरे पर बैठकर काम किया करता था, लेकिन इसके बैठने का अंदाज निराला था। वो सड़क के तरफ पीठ कर लेता, मेज दीवार के साथ लगा लेता। डेरा में सड़क खास तौर पर मशहूर थी, चूंकि शाम के वक्त हिंदू ख्वातीन पिंडतानियां, सेठानियां और ललानियां इस सड़क पर सैर करती थीं। शौकीन मिजाज लोगों ने इस सड़क को पंघट का नाम दे रखा था। एली खुद कई बार शाम के वक्त बैठक से बाहर चबूतरे पर खड़ा हो जाया करता था। हिंदू ख्वातीन जो उधर से गुजरती थीं आम तौर से खूबसूरत होती थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके चेहरों पर शर्मो हया की सुर्खी झलकती थी। आंखें हमेशा झुकी झुकी रहती और छुपने के लिए कोने तलाश करती, और जिस्म अपना ऐलान करने की बजाय सिमटा सिमटा रहता। एली को उन्हें देखकर यूं महसूस होता जैसे अस्मत व इफ़्फ़त और शर्मो हया की पहाड़ियों पर नन्हे नन्हे चश्मे उबल रहे हों। लेकिन नूरानी का रवैया अजीब था। वो सड़क से मुंह मोड़कर क्यों बैठ रहता था, इसे अपनी बदसूरती का एहसास था। क्या वाकई? एक रोज एली ने तंजन नूरानी से कहा, नूरानी साहब, आप सड़क की तरफ मुंह करके क्यों नहीं बैठते? क्या आपको यह डर है कि कोई राह चलती आपको देखकर आपकी मोहब्बत में असीर ना हो जाए? नूरानी ने काम से सर उठाए बगैर जवाब दिया। क्या फायदा? क्या मतलब? यहाँ से बच्चियां गुजरती हैं, ख्वाह मुख्वाह किसी को उलझन में डाल दूं तो। एली का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या वाकई इस ख्याल से आप सड़क की तरफ पीठ करके बैठते हैं? हाँ, ये डर है, वो बोला। अरे, एली चिल्ला उठा, क्या आप खुद को हसीन समझते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर? इलियास साहिब, कशिश और चीज है, हुस्न और। तो क्या आप में कशिश है? बिल्कुल है। हमें तो नहीं महसूस होती, आप औरत नहीं हैं इसलिए। अरे, नूरानी उठ बैठा, एली के करीब आकर कहने लगा, इलियास साहब, अगर मैं किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देख लूं, निगाहें चार हो जाएं, तो वो मेरी तलाश में आपका दरवाजा खटखटाए तो मेरा जिम्मा। तो शर्त रही। एली चिल्लाया, ना भाई, शर्त ना लगाओ।
نورانی پھر سے کرسی پر بیٹھ کر بولا، ڈرتے ہیں آپ؟ ہاں، وہ بولا، خواہ مخواہ آپ ہار جائیں گے۔ ارے، ایلی چلایا، اس قدر زوم ہے؟ اس سے بھی زیادہ، نورانی نے کہا۔ تو شرط رہی۔ اچھا، وہ بولا، اگر آپ مصر ہیں تو؟ منظور ہے، ایلی بولا، لیکن اس میں 2-4 شرائط ہوں گی۔ عورت میں خود منتخب کروں گا، ایلی نے کہا۔ منظور، وہ بولا، اگر آپ کوئی شرط عائد کرنا چاہیں تو؟ ایلی نے پوچھا۔ ہاں، نورانی نے کہا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرا نام اور پتہ نہ بتانا، ورنہ بدنامی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مناسب موقع دیا جائے کہ میں عورت کو اچھی طرح دیکھ لوں۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے، شرط نہیں منت ہے۔ کیا؟ کسی معصوم بچی کو نہ منتخب کرنا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ایلی نورانی کے یقین کامل پر حیران تھا۔ 2 دن ایلی سوچتا رہا۔ اس مسئلے پر نہ وہ غلام سے بات کر سکتا تھا، نہ اسد سے، اور نہ کسی اور سے۔ چونکہ اس نے نورانی سے وعدہ کیا تھا اس شرط کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرے گا۔ ان کے مکان کے گرد لڑکیاں تو بہت رہتی تھیں، اور وہ چلا چلا کر اپنی موجودگی کا پیغام ان تک پہنچاتی رہتی تھیں۔ سڑک پر آنے جانے والی ہندو خواتین بھی تھیں، لیکن ایلی نے سوچا ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو اس قدر جہان دیدہ ہو کہ اسے فریفتہ کرنا آسان کام نہ ہو۔ بنو، دفتن اسے خیال آیا اور وہ اچھل پڑا۔ طائفہ بھلا کب اور کسی کی بنتی ہے؟ اسے کسی کا ہو جانے کا چاؤ بھی نہیں ہوتا، اور پھر بنو تو واقعی پٹاخہ ہے۔ بہروپیے۔ اگلے روز رات کے 9 بجے کے قریب نورانی اور ایلی گھر سے نکلے۔ دونوں نے کالے کمبل اوڑھ رکھے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ سروں پر پگڑیاں باندھ رکھی تھیں۔ ایلی آگے آگے جا رہا تھا، نورانی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ چکلے میں پہنچے تو نورانی رک گیا۔ اچھا، تو طائف کا انتخاب کیا ہے آپ نے؟ یہ شرط تو نہ تھی کہ یہاں کی نہ ہو، ایلی نے کہا۔ مشکل کام دیا ہے آپ نے، نورانی بولا، لیکن کچھ پرواہ نہیں، چلیے۔ بنوں کے گھر جا کر ایلی نے کمبل اور پگڑی اتاری اور بے تکلفی سے ان سے باتیں کرنے لگا۔ آئیے، وہ بولا، آپ کو اپنے ایک دوست سے ملاؤں۔ یہ آج ہی دلی سے آئے ہیں، صرف 1 روز کے لیے ٹھہریں گے یہاں ڈیرے میں۔ آپ کی تعریف، بنو بولی۔ ایلی نے جھٹ جواب دیا، عظمت خاں۔ بڑا ٹھاٹھ دار نام ہے، ایلی نے کہا۔ فی الحال تو پگڑی اور کمبل ہی دکھائی دیتے ہیں، گورا ہنسی، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کمبل کہاں ختم ہوا اور عظمت خاں کہاں سے شروع ہوئے، بنو نے کہا۔ یہی تو کمال ہے، ایلی بولا۔ خود گونگے ہیں شاید، گورا بولی۔ ہاں، ایلی نے کہا، بولنا نہیں جانتے، دیکھنا جانتے ہیں، تاجر ہیں نا اس لیے۔ تاجر ہیں؟ بنو نے کہا۔ ہاں، موٹروں کا کاروبار ہے۔ وہ سب دیر تک گپے ہانکتے رہے، لیکن نورانی اسی طرح گھٹا گھٹا گمسم بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایلی کو کوہنی ماری۔ کون سی ہے؟ یہ ہے۔ ایلی نے اعلانیہ بنو کا ہاتھ پکڑ کر نورانی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بنو نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ نورانی نے بلا تکلف بنو کا بازو کھینچ کر اسے اٹھا لیا اور گھسیٹتا ہوا ملحقہ کمرے میں لے گیا۔ بنو اور گورا حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، ایلی بولا، ابھی آ جائیں گے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ ایسی ویسی بات ہو بھی تو کیا ہوا، بنو بولی۔ ہمیں بھی لے چلے کوئی، گورا ہنسی۔ تمہیں نہیں البتہ۔ ایلی نے بنو کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بنو چیخ رہی تھی، یہ کیا مذاق ہے؟ کمرے میں پہنچ کر ایلی نے کہا، مذاق نہیں، جمیل نے کہا تھا کہ تم دکھ جذب کر لیتی ہو، کہا تھا نا، میں دکھی ہوں، بنو میرا کچھ کرو۔ وہ ہنسنے لگی۔ گورا نہ بنو، وہ بولا، ہنسی سے دکھ دور نہیں ہوتا۔ تو پھر؟ وہ بولی، مجھے کیا پتا دکھ کیسے دور ہوتا ہے؟ مجھے بھی تو پتا نہیں، وہ بولی۔ اچھا، تمہاری مرضی، وہ بولا، اور اس نے بنو کے ہاتھ میں 20 روپے تھما دیے۔ یہ کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سردیوں کے دن ہیں، ریوڑیاں اور مونگ پھلی کھا لینا۔ فضول، وہ غصے میں چلائی۔ شانت شانت، ایلی نے کہا، تم تو نروان دینے والی ہو، سیخ پا کیوں ہوتی ہو؟ دینے والی ہوں؟
لینے والی نہیں تو دے دو۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ ایک ساتھ کے لیے وہ ٹھٹکی۔ ایلی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس پر رکھ دو۔ کیا؟ جو تمہارے پاس ہے دینے کو۔ وہ ہنسی۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں نہ پھنس جانا۔ اونچے بول، اندر سے ڈھول والا معاملہ ہے۔ آؤ نہ بھائی اب، نورانی نے سے آواز دی۔ کیوں؟ ہو گئے فارغ؟ لا حول ولا قوت، وہ غصے میں پھنکارا۔ اوہ، میرا مطلب تھا، ایلی نے معذرت کی۔ بس گھورتے ہی رہے؟ بنو چلائی۔ ایلی نے غور سے بنو کی طرف دیکھا۔ اس پر نورانی کی نگاہ کا کوئی اثر نہ تھا۔ مار لیا میدان، اس نے سوچا۔ اگلے روز نورانی دورے پر چلا گیا، اور 2 ہی دن میں ایلی بالکل بھول گیا کہ اس نے شرط بدھی تھی اور بنو کو تختہ مشق بنایا تھا۔ وہ پھر سے غلام کی ستار کے پاس جا بیٹھا اور جے ونتی اور کیدارے میں کھو گیا۔ یہاں پڑوں گی پلنگا نہ چڑھوں گی، پیا پڑوں گی۔ غروب و طلوع۔ چند روز بعد ایک روز جب ایلی 9ویں جماعت کو تاریخ جغرافیہ پڑھا رہا تھا تو چپراسی آیا۔ جی، لالا جی بلاتے ہیں، وہ بولا۔ لالا جی؟ ایلی نے لاپرواہی سے دہرایا۔ لالا جی ان کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ عمر میں 55 کے قریب تھے اور طبیعت کے لحاظ سے 70 سال کے ہوں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ پینشن پانے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی پینشن کی مشق شروع کر دی تھی۔ سارا دن باہر دھوپ میں یا اندر کمرے میں بیٹھے رہتے، نہ کسی استاد سے بگڑتے نہ کسی کو منہ لگاتے، البتہ جب بھی بن آتی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ایلی دفتر میں داخل ہوا تو بنو کو لالا جی کے روبرو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ جی لالا جی، وہ بولا، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ لالا جی نے بنو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر بنو سے کہنے لگا، آپ ذرا دفتر سے باہر باغیچے میں چلیے، یہ ابھی آتے ہیں۔ بنو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ لالا جی نے نگاہیں جھکا لیں اور بولے، الیاس صاحب، مجھے آپ سے یہ توقع نہ تھی۔ دیکھیے نا، عورت کا اسکول میں آنا بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ آپ نے بلانا ہی تھا تو گھر بلایا ہوتا۔ لالا جی، ایلی نے جواب دیا، اگر میں بلاتا تو گھر ہی بلاتا۔ اس کا یہاں سکول میں آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ تو میں نے اسے بلایا ہے نہ میں اسے جانتا ہوں۔ لالا جی نے آنکھ اٹھا کر غور سے ایلی کی طرف دیکھا اور بولے، اچھا تو دیکھیے کہ بات کیا ہے۔ ایلی باغیچے میں پہنچا تو بنو اس پر یوں جھپٹی جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ نہ جانے، وہ بولی، بنو کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو اس روز سے تمہارے دوست کی مالا جپتی ہے، کہتی ہے اسے بلواؤ۔ ارے، ایلی چلایا، کیا واقعی؟ نہ جانے کیا کر دیا ہے اس نے میری بنو پر۔ بنو کی آواز گلو گیر تھی۔ وہ تو عام سا آدمی تھا، جادوگر نہ تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بیچاری بیمار ہے۔ آپ آئیں نا، آج ضرور آئیں۔ ضرور آؤں گا، ایلی بولا، لیکن حیرت کی وجہ سے اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نورانی، لا حول ولا قوت۔ اسکول سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچا۔ دروازے میں ایک خط پڑا تھا۔ اس نے بے خبری میں وہ خط اٹھا لیا اور بیٹھک کی طرف چلا گیا۔ بیٹھک مقفل تھی۔ تو ابھی تک دورے سے نہیں آیا، لیکن آخر بات کیا ہے؟ نورانی نے کیا کیا ہوگا؟ شاید ٹونا کیا ہو، شاید تعویذ لے گیا ہو۔ نگاہ میں اتنا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے خبری میں لفافہ چاک کیا اور خط پڑھے بغیر ٹہلنے لگا۔ سنکھیا کا یہ اثر تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ چلایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دفتن اس کی نگاہ خط پر پڑی۔ صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھ سے مل جاؤ اللہ کے واسطے، شہزاد۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نورانی، بنو، گورا، غلام اور اس کا ستار سب غروب ہو گئے۔ ان کی جگہ ایک چہرہ طلوع ہو گیا، منور چہرہ، ماتھے پر بڑا سا تل، غمناک آنکھیں، اداس صورت۔ میں جا رہی ہوں،
وہ بولی۔ لیکن ایلی کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی علی پور جا رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔